بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خشوع یہ ہے اللہ يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يعرف عمن هو عن يمينه وعن شماله۔ خشوع یہ ہے کہ نہ دائیں التفات ہو نہ بائیں التفات ہو، بلکہ اس بات کا تو اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور میرے بائیں کون کھڑا ہے۔ قرآن مجید نے اس لفظ کے معانی کا تعین کرتے ہوئے 4 مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قیامت کے دن ہر آواز پست ہوگی۔ پستی کے معنی میں خشوع آیا ہے، اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں جدار خاشع، ایسی دیوار جو کھڑی کھڑی گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے۔ اس انداز سے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرا کر تخیلات کی وادی میں سیر نہ کرتا ہو، بلکہ قلب و قالب اللہ کی طرف لگا لے۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے خشوع کے معنی کا تعین کیا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون ای سکنت جوارحهم، وہ لوگ جو عبادت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کے اعضاء سکون اختیار کرتے ہیں، طمأنینت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور تیسرا معنی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ انبیاء کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ قبول کیوں فرماتے؟ ان کے اندر خشیت کی وہ کیفیت تھی۔ کیسی کیفیت؟ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک آیت پہ پوری رات گزار رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی آیت؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔
والذین هم عن اللغو معرضون. لائق ست تکریم سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اس مٹی سے پیدا کیے گئے جسم کی نشو و نما، اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا. دوسری چیز، اس جسم کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے. روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہم اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہم سب کے متعلق جانتا ہے. اگر وہی سب کچھ جانتا ہے تو اسی کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنا یہ اصل کامیابی اور اصل کامرانی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. قد افلح المؤمنون. کامیاب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. اور ان کے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا محور 3 نکات ہوں گے. خشوع کیا ہے اور خشوع کے ساتھ کی گئی عبادت انسان کو کیا دیتی ہے، اور اگر خشوع کو اختیار نہ کیا جائے تو کن کن ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آخر میں اس راستے کا تعین بھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے جس راستے پہ چلتے ہوئے انسان خشوع اختیار کر سکتا ہے. خشوع یہ خشع یخشع سے ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی اختیار کرنا. خشع ای سکن واطمئن. خشع فلاں شخص نے خشوع اختیار کیا یعنی پرسکون ہو گیا، مطمئن ہو گیا. عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع. دل کی عاجزی کا نام ہے خضوع، اور دل کے اندر اگر عاجزی آ جائے تو اس کا اظہار پھر جسم کے ہر عضو پہ ہوتا ہے. تو اعضائے جسم پر عاجزی کے اظہار کو خشوع کہتے ہیں. اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے لو خشع اذا خضع القلب خشعت الجوارح. دل کے اندر اگر عاجزی پیدا ہو جائے تو انسانی اعضاء کے اندر بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے ایک انسان کو دیکھا کہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنے ہی بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو کیا کہنے لگے؟
لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر بھی ظاہر ہو جاتا۔ یہ جو بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور آپ اس کو سوء اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان دنیا جہان کی ترتیبات سے واقفیت تو حاصل کر لیتا ہے، مینرز ایٹیکیٹ تو اس کو آ جاتے ہیں، لیکن اس بیچارے کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کام نماز سے پہلے کرنا ہے اور کون سا کام نماز کے اندر کرنا ہے۔ کچھ بھول جاتے ہیں، ان کو خیال ہی بال درست کرنے کا اس وقت آتا ہے جب نماز شروع کرتے ہیں۔ کچھ بیچارے نماز شروع ہوگی اور ابھی ان کو خیال ہوتا ہے اف میرے تو لباس پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو درست کرنے کا یہی شاید موقع ہے، پھر تو شاید نہ مل سکے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے تخیلات جو نماز سے پہلے تو نہیں آ رہے تھے، نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے ہی تخیلات کی وادی میں سیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حقیقتاً ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد ان سے گزارش کی جائے کہ امام محترم نے کون سی صورتیں تلاوت کی، تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت سے منع کیا ہے، اور اس کیفیت کی نشاندہی کی ہے جس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ آپ یہ بات سن کے حیران تو ہوں گے، آج حالت تو یہ ہے، ایک وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال سے فرمایا کرتے ارحنا یا بلال ارحنا، اذان کہیے، نماز پڑھیں، کچھ سکون مل جائے۔ ارحنا یا بلال۔ اور آج اگر کسی امام محترم کو توفیق مل جائے، وہ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک کی تلاوت کی سنت کو زندہ کر دے، یا اللہ کی توفیق سے سجدہ اس کا لمبا ہو جائے، تو مقتدی بول تو نہیں سکتے، لیکن زبان حال سے ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں انقذنا یا امام، اے امام ہماری جان چھڑا دو، آج آپ کے پاس آئیں، کل کو اس مسجد میں نہیں آئیں گے۔ فرق دیکھیے، کان اذا حسبه امر صلی، جب سرتاج رسول کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی نماز پڑھتے۔ کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، جب آپ کو خوشی ملتی تب بھی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ غمی کو کنٹرول کرنا اور خوشی کے وقت اللہ کا اور شکر ادا کرنا، اس کا ایک ہی طریقہ سرتاج رسول نے اختیار فرمایا کہ اللہ کے سامنے گر جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے، نماز پڑھانے والے نے نماز پڑھائی، پڑھنے والوں نے پڑھ لی، 3 رکعتیں پڑھ کے عصر کی نماز پہ سلام پھیر دیا، نہ پہلی صف والے بولے نہ دوسری صف والے بولے، پیچھے سے آواز آئی جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے خیر پہلی صف والوں سے پوچھا کیوں جی میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہتے نہیں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس کو اور یقین ہو گیا، بھولنا۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِلنَّسِهِ، انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، بھول گئے۔ لیکن میں جس بات کو پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟
दूसरी صف वालों से पूछा, कहा नहीं आपने 4 ही पढ़ी हैं। जनाब आपको कैसे पता चला कि मैंने 3 रकते पढ़ी हैं? कहा कमाल की बात है, मेरी 4 दुकानें हैं और मैं हर रोज असर की नमाज के अंदर एक एक रकत में एक दुकान का हिसाब करता हूं, मेरी एक दुकान बच गई है। उसको भी अल्लाह के बंदे को ये नहीं है कि मेरी रकत रह गई है, वो बेचारा अपनी कैलकुलेशंस में पड़ा हुआ है कि मेरी एक दुकान का हिसाब बाकी है। जबकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुशू ये है अल्ला यल्तफित यमीनन वला शिमाला वला यअरिफ अम्मन हुवा अन यमीनी व अन शिमाली। खुशू ये है कि न दाएं इल्तिफात हो न बाएं इल्तिफात हो, बल्कि इस बात का तो उसको अंदाजा ही ना हो कि मेरे दाएं कौन खड़ा है और मेरे बाएं कौन खड़ा है। कुरान मजीद ने इस लफ्ज के मानी का तयन करते हुए 4 मुकामात पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया है। वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमान फला तस्मअु इल्ला हमसा। क़यामत के दिन हर आवाज पस्त होगी। पस्ती के माने में खुशू आया है, इसलिए अरबी जुबान में कहते हैं जिदारुन खाशिअ, ऐसी दीवार जो खड़ी खड़ी गिर जाए और जमीन के बराबर हो जाए। इस अंदाज से इंसान अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, कम मायगी का इजहार करते हुए अपने आप को गिरा कर तखय्युलात की वादी में सैर न करता हो, बल्कि कल्ब व कालब अल्लाह की तरफ लगा ले। दूसरी जगह कुरान मजीद ने खुशू के माने का तयन किया है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। खाशिऊन ऐ सकनत जवारिहुम, वो लोग जो इबादत इस अंदाज से करते हैं कि उनके आज़ा सुकून इख्तियार करते हैं, तुमानीनत उनके अंदर आ जाती है। और तीसरा माना वयदऊना रग़बन व रहबा व कानू लना खाशिईन। अंबिया की हर बात को अल्लाह ताला कबूल क्यों फरमाते? उनके अंदर खशियत की वो कैफियत थी। कैसी कैफियत? हदीस आपने सुनी हुई है, एक आयत पे पूरी रात गुजार रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सी आयत? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए परवरदिगार आलम, ये तेरे ही बंदे हैं, तू अगर आजाब दे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर तू मुआफ कर दे तो तूने मशवरा तो किसी से नहीं करना, तेरी ही मर्जी चलती है। सारी रात इस आयत को पढ़ते पढ़ते गुजारते रहे। चौथा मफहूम, वतरल अर्द खाशिअतन फइज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त व रबत। वतरल अर्द खाशिअ ऐ जामिदा, इंसान इस अंदाज से जामिद हो के खड़ा हो, जैसा कि सही बुखारी बयान करती है, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا جیسے لکڑی گاڑ دی گئی ہے۔ ہاں شریعت نے اس بات کی تو اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو تحیت المسجد پڑھنے کا حکم دیا جمعے کے دن، فرمایا فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ذرا ان 2 رکعتوں کو جلدی سے پڑھ لو، لیکن رکوع اور سجدہ اس میں بھی مکمل ہونا چاہیے۔ صبح کی رکعتوں کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی ہلکی پڑھتے کہ ہمیں لگتا ہے شاید کہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن عام معمول یہ ہو رکوع اور سجدے میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تحضره صلاة مکتوبہ، جس شخص کی زندگی میں فرض نماز کا وقت ہو گیا، فیتوضأ، وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها، اس نے وضو بھی اچھا کیا، خشوع بھی اچھا کیا، رکوع بھی اچھا کیا، تو مالک الملک اس خشوع والی نماز کو اس کفارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کل اللہ تعالیٰ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، جب نوجوان وضو کرتا ہے تو اس بیچارے کو اپنے بالوں کی ترتیب اور سیٹنگ کا ہی فکر رہتا ہے، مسح کرتے وقت بھی ہاتھ سر کے اوپر سے گزار لیتا ہے کہ وہ ڈیزائن خراب نہ ہو جائے۔ جبکہ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ چہرے کو دھوتا ہے تو پلکوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی مالک معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ هُوَ قَامَ وَصَلَّى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اگر وضو کرنے کے بعد کوئی کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے جو اس کی شان کو لائق ہے، تمجید بیان کی ہے، اور دل کو خالی کر کے کھڑا ہوا ہے، إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جب سلام پھیرتا ہے ویسے تو نماز سے فارغ ہو کے بیٹھتا ہے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، کوئی بھی گناہ نہیں باقی بچتا۔ اور تیسری سعادت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ، کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل بوجهه وقلبه، اپنے چہرے کو بھی قبلے کی طرف لگا لیتا ہے اور دل میں بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے، الا وجبت له الجنہ، اللہ تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، آج تو وہ دور ختم ہو گیا ہے،
میں سرتاج رسول کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سینے سے رونے کی اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہو۔ وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَاءِ مِنَ الْبُكَاءِ كَمَا فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى، اور دوسری روایت میں آتا ہے اس طرح آواز آتی جیسے چکی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع اختیار بھی کیا اور صحابہ کو اس کا سبق بھی دیا، اور صحابہ کرام نے زندگی اسی انداز سے ہی گزاری۔ دیکھیے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے، بیٹا ساتھ ہے، راستے میں پاؤں میں ناسور نکلا، طبیب نے کہا کہ یہ پاؤں کاٹ دیا جائے وگرنہ ساری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ کہا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہا مرقد ایک بوٹی ہے نشاور، استعمال کر لو، تو چلو اس کا کوئی کرتے ہیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایمان کی حالت میں نشاور چیز نہیں لے سکتا۔ یہ تو آج کل کا ایمان ہے نا کہ ہے بھی مومن اور سگریٹ نوش بھی ہے، کیسے ہو گیا؟ اور تعجب اس بات پہ ہے کہ کہنے والے مانتے بھی ہیں کہ گناہ ہے لیکن کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، بار بار صغیرہ کرنے سے بھی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ کے بعد بھی اگر انسان سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے تو کبیرہ بھی نہیں رہتا، اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے بات سمجھنے والی ہے، کچھ چیزیں دل کے قریب ہو کے سمجھنی اور سمجھانی پڑتی ہیں۔ اگر یہ جائز ہی ہے، سگریٹ حلال ہی ہے، آپ نے دیکھا کبھی کسی بیچارے نے کھانا ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کھایا ہو؟ ممکن ہے؟ یہ واحد حلال چیز ہے ان لوگوں کے نزدیک، اس کو ٹوائلٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ الغرض عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ نے جو آپریٹ کرنا ہے کر لیجئے گا، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نماز شروع کی۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ ایک ایک لمحے کے ساتھ چلیے گا، گوشت انسانی چھری کے ساتھ کاٹا گیا، اور ان کے پاؤں کی ہڈی آری کے ساتھ کاٹی گئی، اور وہ کس حالت میں ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز سے فارغ ہوئے، تکلیف کا احساس ہوا، لیکن زبان سے لفظ کیا نکلے؟ اللہم لک الحمد حتی ترضا، اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف ہے۔ اس وقت علاج کا طریقہ تھا کہ پاؤں کو تپتے ہوئے تیل میں رکھا گیا، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ تو جب راضی ہو جائے پھر بھی تیری ہی تعریف ہے۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے ساتھ آیا تھا اس غم کو برداشت نہیں کر سکا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے پاس چلا گیا، اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ تو نے 4 بیٹے دیے، ایک ہی بلایا اپنے پاس، باقی تو میرے پاس ہیں۔ 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے، ایک ہی کٹا ہے، باقی تو میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت ہی اس انداز سے کی۔ کہنے والے نے کہا جو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اس نے کچھ کیا ہی ہوگا تو مصیبت اس پہ آئی ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاه،
جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ استقامت والا انسان ہو، دیندار ہو، تو ایسے شخص کی آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ایک انسان اگر نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کی آزمائش کا مطلب اس کے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت پھر عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہوگا، تو بول اٹھے، لعمرك ما أهويت كفي بريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي۔ تم سمجھتے ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے؟ لعمرك ما أهويت كفي بريبة، اللہ کی قسم اس ہاتھ نے آج تک اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف آگے بڑھنے کی جرت ہی نہیں کی۔ وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي، اللہ کی قسم اس ٹانگ پہ چل کر میں نے کبھی فحاشی کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا۔ وَلَا قَادَنِي سَمْعِي وَلَا بَصَرِي لَهَا، نہ میری بصارت نے نہ میری سماعت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ تم ناجائز چیز کو دیکھو۔ وَلَا دَلَّنِي رَأْيِي عَلَيْهَا وَلَا عَقْلِي، نہ میری رائے نہ میری عقل نے مجھے اس بات پر دلالت کی ہے کہ تم یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف آؤ۔ اللہ نے یہ سارے پہلوؤں میں مجھے محفوظ ہی رکھا ہے۔ اللہ ایسا ایمان اور تقوی اور خشوع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمت واسعہ، اور میں اپنے بھائیوں کو گزارش ہی کروں گا، نصیحت کروں گا کہ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات ضرور پڑھیں۔ یہ ایسا مربی انسان تھا، اس کے ایک ایک کلمے میں تربیت ٹپکتی نظر آتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، من ترک فضول النظر منح الخشوع، جو فضول نظر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، حرام نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں خشوع پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الْكَلَامِ مُنِحَ الْحِكْمَةِ، اور جو لغویات سے پرہیز کر لیتا ہے اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری فرما دیتے ہیں۔ وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الطَّعَامِ مُنِحَ لَذَّةُ الْعِبَادَةِ، اور جو کھانے پینے میں احتیاط برتتا ہے، فضول کھانوں سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الضِّحْكِ، اور جو فحش گوئی سے بچ جاتا ہے، کہا لگانے سے پرہیز کرتا ہے، مُنِحَ الْهَيْبَةِ، اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب اسلامیہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر انسان خشوع اختیار نہیں کرتا، میرے بھائیوں میں اور آپ کمزور ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ بسا اوقات حالات اتنے بن جاتے ہیں کہ انسان دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان خشوع اختیار نہیں کرتا، ان الرجل لینصرف من صلاتی وما كتب له الا عشر صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے ہی مشورہ کرتا ہوں، کیا خیال ہے اگر کسی بھائی کی تنخواہ 1000 ریال ہو، اس کو مہینے کے بعد 100 ریال دے دیا جائے، کافی ہو جائے گا نا؟ کیوں 100 ریال تھوڑا؟ چلو ہندوستانی پاکستانی حساب سے اگر کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، اس کو 1,000 دے دیا جائے مہینے کے بعد،
गुजारा तो चल जाएगा ना? जवाब नहीं दे रहे। कैसे नहीं चलेगा? 1000 रुपया थोड़ी चीज है। बिजली का बिल तो 4-5 हजार ही आएगा ना, तो गुजारा तो हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमा रहे हैं कि बंदा नमाज पढ़ता है, किसी को नमाज का 10वां हिस्सा मिलता है, किसी को 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, 4था और 3रा, और कोई आधी नमाज लेके घर जाता है। चलो 10,000 वाले को 5,000 भी दे दिया जाए और बच्चे भी 4-5 हो, नशो नुमा तो अच्छे तरीके से उनकी कर लेगा ना, बोले। और जिसकी पूरी जिंदगी की नमाज पढ़ने के बाद क़यामत को कह दिया जाए 10वां हिस्सा ही नमाज है, उसका क्या बनेगा? नमाज नाक़िस है। दूसरा नुकसान, सही मुस्लिम की रिवायत है, तिलका सलातुल मुनाफिक यजलिस यरक़ुब अश-शम्स फ़इज़ा कानत बैन क़रनई अश-शैतान क़ाम फ़नक़रहा अर्बअन लम यज़्कुरिल्लाह इल्ला क़लीला। ये मुनाफिक की नमाज है कि बैठा रहता है, खुसूसन असर की नमाज के वक्त इंतजार करता है कि सूरज किस वक्त गुरूब होने के करीब हो, फिर उठता है। फ़नक़रहा अर्बअन, लफ्ज़ नक़रा यनक़ुरु इस्तेमाल हुआ है, फिर उठकर 4 ठूंगे मारता है। और आपने देखा होगा कुछ तो ऐसे सखी सरवर हैं कि रुकू में जाएंगे तो सरताज रसूल की कैफियत तो ये होती थी, और कोई बेचारा इस तरह रुकू कर रहा है, किसी का सर नीचे को गया है, और हदीस कहती है लसुब अलैहिल मा अलस्तक़र, अगर सरताज रसूल की कमर मुबारक पर पानी उंडेल दिया जाए तो खड़ा हो जाए। और यहां रुकू होता ही ऐसे, क्योंकि हमने दुनिया के हर उसूल सीख लिए। ग्रेजुएशन करने के लिए 500 ईडियम्स याद कर लेता है बंदा, क्रिटिकल याद करता है, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं है कि रुकू कैसे करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सलाति अब्दिन ला युकीमु फीहि सुल्बह, ऐसी नमाज की तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत डालते नहीं, देखते ही नहीं, जिसमें इंसान पुष्ट बराबर ना करे। जिस नमाज को अल्लाह देखते ही नहीं है, उसका क्या बनेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, वो नमाज नहीं पढ़ता, ठूंगे मारता है। और कुछ लोग तो अल्लाह ताला हिदायत दे, अब लोगों को तो शायद देख के गुस्सा आता होगा, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक गुस्सा नहीं आना चाहिए, तरस खाना चाहिए, और अपने ऊपर भी इंसान को सोचना चाहिए कि मैंने सच्चे दीन फैलाने के लिए कोशिश कितनी की है, ये निखरा दीन लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने कावश कौन सी पेश की है। कि एक शख्स सजदे से उठता है और सर सीधा करता नहीं, फिर जमीन पे दे मारता है, ऐसा इंसान आपको नजर आता है? रिश्तेदार भी है, अगर वो थाने कचहरी में चला जाए तो कितनी सिफारिश इंसान ढूंढता है, पैसे लगाता है, छूट जाए, तो जो अल्लाह की अदालत में फंस गया वहां कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो खड़े हो जाते, हमें यूं लगता जैसे भूल गए। या तो रुकू से सर उठाते नहीं, पूरा जमीन पे गिर जाते हैं, और एक सजदा करके जब बैठते तो ऐसे लगता जैसे भूल गए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चौथा नुकसान बयान किया है, मेरे भाइयों, ये सिलसिला सहीहा की रिवायत में आपको क्या बताऊं। इन्ना अर्रजुल ला युसल्ली 60 सना, एक आदमी 60 साल तक नमाज पढ़ता है। उम्र कितनी होगी 60 साल नमाज पढ़ने वाले की? 70 साल होगी ना, क्योंकि 10 साल पे नमाज फर्ज हो जाएगी। 70
70 سالہ زندگی گزارنے والا چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ، 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، ایک نماز۔ کیا وجہ؟ بہت سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے شاید اس نے فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی۔ ہاں صحیح بخاری کی روایت تو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ شاید اس نے وضو نہیں کیا، ہاں وضو جس کا نہیں ہے اس کی نماز بھی نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید اس نے رکوع مکمل کیا تو سجدہ مکمل نہیں ہے، اور اگر سجدہ مکمل ہے تو رکوع مکمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے 60 سالہ محنت رائے گاں چلی گئی، ایک بھی نماز قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی۔ 5واں نقصان، صحیح بخاری میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو اس نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خلاد ابن رافع کا قصہ مسیء الصلاۃ کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، نماز تو پڑھی تھی اللہ کے رسول کے سامنے، آ کے سلام کہتا ہے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز تو پڑھی تھی، پھر نماز پڑھ کے آئے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے سکھائی تھی کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ ایک شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے، لا یتم الرکوع ولا السجود، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا۔ صحیح بخاری کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ صحابی رسول نے قسم اٹھا لی، کہتی ہے واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ منذ کم هذه صلاتک، یہ نماز کتنی دیر سے ایسی پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے۔ قال واللہ ما صلیت منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں ہے۔ چھٹا نقصان جو اسی حدیث کے آخر میں بھی ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے، اس شخص کو کہتے ہیں، تو یہ موت فطرت اسلام کی موت نہیں ہوگی، یہ غیر اسلامی موت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ایسے شخص کی مثال تو ایسے ہے، مثل الجائع، جیسے بھوکا انسان ہو، یأکل التمر والتمرتین لا یغنیان عنہ شیئا، بھوکا انسان اس کو ایک کھجور دے دی جائے کافی ہوگی نا، میرا خیال انسان نے روزہ رکھا ہو، صبح ایک کھجور کھا لے، شام کو ایک، کو مہینہ تو گزار لے گا نا۔ بھوکا انسان جس طرح ایک دو کھجوروں سے سیر نہیں ہوتا، کفایت نہیں کرتی، ایسی نماز بھی اس کی بخشش کے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش، اسے کیا خیال ہے 24 گھنٹوں میں اگر 5 نمازوں کا دورانیہ جمع کیا جائے تو 5 نمازیں کتنی دیر میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اللہ آپ کو زندگی دے استقامت والی، 1 گھنٹہ مبالغہ کیا، 5 نمازیں کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں؟ اللہ کرے مجھے اور آپ کو توفیق مل جائے، ہم کم از کم 1 گھنٹہ تو لگا ہی لیں، اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو
23 گھنٹے انسان اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، جس رب نے پیدا کیا اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی خالص ہو کے نہیں نکال سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ یہ جو وقت ہے نماز کا، عبادت کا، اس کو میرے لیے فارغ کر لے۔ میں کیا کروں گا؟ املأ یدیک مالا، املأ یدیک رزقا، واملأ قلبک غنا۔ تم پریشان نہ ہونا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، املأ یدیک شغلا ولم اسد فقرک، تو پھر تیرے ہاتھوں میں کام ہی کام ہوں گے، صبح کو اور ڈیوٹی، شام کو اور ڈیوٹی، لیکن دل میں فقیری ڈیرے جما لے گی، تم روتے ہی نظر آؤ گے۔ کیا کریں جی، چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، چینی مہنگی ہو گئی ہے تو تمہارا خالق و مالک، تمہارا رب بھی، وہ کیا خیال ہے اس کے پاس بھی مال ختم ہو گیا، غریب ہو گیا؟ وہ کیسی بات ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، قرآن مجید نے تو منافقوں کا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے اوپر مصیبت سمجھنا۔ بس جی اب تو سبزی بھی مہنگی ہوگی، تو پھر کیا ہوا؟ جس رب نے پیدا کیا ہے اس وقت تک تمہیں موت نہیں دے گا جب تک جو لکھوا کے آئے ہو وہ جب تک پورا کھا نہیں لو گے۔ لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خشوع کے ساتھ اللہ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع کیسے مل سکتا ہے؟ خشوع کے بڑے آسان طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، دل جو ہے اس میں خشوع ہوگا تو جسم پہ خشوع ہوگا۔ دل پتھر ہو چکے ہیں، اس کی نرمی کا طریقہ یہ ہے، ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، فرمائے اذا اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم۔ یتیم اور مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارا دل پتھر جیسا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نرم کر دے۔ کثرت کلام سے پرہیز کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دیں گے۔ التضرع عند الاسحار، سحری کے وقت دعا کرنا۔ خلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت بناؤ، مناسب کھانا کھاؤ۔ مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، خشوع پیدا ہوگا۔ احمد ابن حرب فرماتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 اشیاء۔ میں نے 50 سال عبادت کی، لیکن 50 سال عبادت کے باوجود عبادت میں لذت مجھے اس وقت تک نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا۔ ترکت رضا الناس حتى قدرت ان اتکلم بالحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا۔ کس کو راضی کرنا شروع کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت میں لذت پیدا کر دی اور میں پھر حق کی بولتا تھا۔ ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسقوں کی صحبت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل مجھے کیسے دیا؟ صالحین کی صحبت عنایت کر دی۔ ترکت لذت الدنیا ووجدت حلاوت الآخرہ، میں نے دنیا کی رنگینیوں کی لذت کو پائے حقارت سے ٹھوکر مار دی تو آخرت کے ایک ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لذت کا سامان بنا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خشوع اختیار کرنے کی راہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقمان حکیم نے کہا تھا بیٹے خشوع چاہیے تو 6 چیزیں اختیار کر لینا۔ کون سی 6 چیزیں؟ اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے۔ کسی کو پتا ہے کتنا رہنا ہے؟
وَعْمَلْ لِلْآخِرَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت میں جتنی لذتیں چاہتے ہو اتنا عمل کر لینا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْصِهِ، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَعْمَلِ الْمَعْصِيَةِ فِي مَكَانٍ حَيْثُ لَا يَرَاكَ اللَّهُ، تیرا اگر جی چاہے گناہ کرنے کو چلو کر لینا، لیکن کرنا اس جگہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ کوئی ہے جگہ؟ وَعْمَلِ الْمَعْصِيَةِ فِي مَكَانٍ فِي أَرْضٍ غَيْرَ أَرْضِ، چلو اللہ کی زمین پہ گناہ نہ کرنا، کسی اور زمین پہ جا کے گناہ کر لینا، کر سکتا ہے بندہ۔ وَعْمَلِ الْمَعْصِيَةِ بِقَدْرِ مَا تُطِيقُهُ مِنَ الْعَذَابِ، بیٹا گناہ اتنے کرنا جتنی سزا سہنے کی طاقت تیرے اندر ہے۔ ان باتوں کو سوچنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو لذت والی عبادت نصیب فرمائے، خشوع والی نماز نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری کی شرح بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے غلام نے نماز پڑھی، خوبصورت نماز، سلام پھیرا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ تم آج سے آزاد ہو۔ جو دنیا میں آزادی دلا سکتی ہے خوبصورت نماز، وہ قیامت کو جہنم سے بھی آزاد کروا دے گی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے، اور جو کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جولیوں کو بار رونق بنائے، صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو بھی تونگر بنائے، اور مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کی خوبصورت کیفیت میں زندہ رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔